आपको इस वक्त लिए चलेंगे हैदराबाद, जहां सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध और निगरान बराए रिलीफ उमूर शर्जील इनाम मेमन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मीडिया से बात कर रहे हैं। इसी तरीके से हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी बढ़ चढ़कर इमदादी सरगर्मियों में अपना रोल एक प्ले कर रहा है। आज मैं पहले कुछ जनरल बातें कर लूँ, जनरल ब्रीफिंग की, फिर मैं आपको जो है कुछ और बातों पे भी डिस्कशन करूँगा। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह सैलाबी रेला मज़ीद इलाकों में तबाहियाँ फैला रहा है, तो नुकसानात भी उस तरह बढ़ रहे हैं। इस वक्त जो सिंध में 577 अफराद जो है वो इंतकाल कर गए इस बरसात और सैलाब के बाद। डे बाय डे फिगर्स जो है वो अनफॉर्चुनेटली बढ़ रही हैं। जो टोटल अफेक्टेड पॉपुलेशन है वो इस वक्त 1,04,68,392 लोग अफेक्टेड हुए हैं। जो फैमिलीज अफेक्टेड हुई हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं जी, जो लोग इस वक्त अफेक्टेड हुए हैं वो 1,04,68,392 लोग। जो अफेक्टेड फैमिलीज हैं 18,11,303 फैमिलीज, खानदान जो है वो इस वक्त अफेक्ट हुए हैं। इस वक्त जो डेथ्स हुई हैं, जैसे मैंने बताया 577 है, इसमें मेल जो है वो 190 है, फीमेल 109 और मासूम बच्चे 217 जो हैं वो इंतकाल कर गए हैं। इसके साथ जो रिलीफ कैंप्स जो है पूरे सिंध भर में, उसमें इस वक्त 6,66,193 लोग इस वक्त रिलीफ कैंपों में हैं। 6,66,193 लोग रिलीफ कैंप्स में हैं। लाइव स्टॉक का जो लॉस अभी तक बताया जाता है वो 41,439। ये जितनी भी फिगर्स हैं, ये मैं हर बार कहता हूँ, रिपीट करनी पड़ती है, ये सारे टेंटेटिव फिगर्स हैं, क्योंकि 100% जो नुकसान का तखमीना जो है वो अभी तक नहीं लगाया जा सका, क्योंकि ये इस वक्त प्रॉब्लम जो है वो कंटिन्यू चल रहा है। ये जो आफत है वो कंटिन्यू चल रही है। क्रॉप्स का मैं आपको पहले ही बता चुके हैं और फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। 44,26,431 एकड़, 44,26,431 एकड़ ज़मीन जो इस वक्त जो क्रॉप थी जिसमें वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है और वो पानी के इस वक्त अंडर है। तो जितनी बड़ी ये कैटास्ट्रॉफी है और जितना बड़ा ये कुदरती आफत है, इसको तमाम लोग इस वक्त फेस कर रहे हैं। कल की सूरत हाल भी मैंने आपको बताया कि जिस तरह ना चाहते हुए भी मंचर लेक को कट लगाना पड़ा, जिसकी वजह से वहाँ पे 5 जो यूसीज हैं वो बुरी तरीके से अफेक्ट हुई और उनकी वजह से वहाँ पे 1,25,000 कम अज़ कम लोग जो है वो इस वक्त डिस्प्लेस हुए हैं और उनको मुख्तलिफ जगहों पर अब मूव करना किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। तो इस तरह के जितने भी इस वक्त हालात हैं, इन हालात में गवर्नमेंट अपनी तरफ से अपनी पूरी जितनी भी कैपेसिटी है, मैं समझता हूं कि जी जो कैपेसिटी गवर्नमेंट में नहीं भी होती है उससे भी ज़्यादा कैपेसिटी में गवर्नमेंट काम कर रही है। हर इज़ला में, हर ज़िले में डिस्ट्रिक्ट की इंतज़ामिया, सूबाई इंतज़ामिया, पॉलिटिकल लीडरशिप, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, MPs, MNAs, हमारी पाक फ़ौज, हमारी नेवी, हमारे एयरफोर्स, तमाम इदारे इस वक्त एक लिज़ान में बैठकर कोशिश कर रहे हैं कि जी लोगों को इस वक्त
اس مصیبت سے نکالا جا سکے. کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہماری 3 مرحلے ہیں. یہ پہلا مرحلہ ہے ریسکیو کا. ہر حال میں جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی کہاں پہ کوئی آفت آئی ہے یا کہاں پہ آفت آنے والی ہے, فوری طور پر آپ کو ان لوگوں کو ایڈوانس میں ریسکیو کرنا ہے یا پھر حالات خراب ہونے کے بعد ریسکیو کرنا ہے. حیدرآباد میں چیمبر آف کامرس میں سندھ کے صوبائی وزیر اور نگراں امور برائے ریلیف شرجیل انعام میمن میڈیا سے بات کر رہے تھے اور تمام تر تفصیلات سے وہ آگاہ کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ منچھر جھیل کو مجبوراً کٹ لگانا پڑا, جس کے نتیجے میں 5 UCs متاثر ہیں. حیدرآباد کی انتظامیہ نے, ڈپٹی کمشنر صاحب نے اور ان کے پوری ٹیم نے ایک اچھی ایک ٹینٹ سٹی بنائی ہے. وہ ٹینٹ سٹی جو ہے آپ سب لوگوں نے دیکھی بھی ہے, لیبر کالونی کے ساتھ اس کو قائم کیا گیا ہے. اس کے لیے گورنمنٹ ان کو جس طرح 2 ٹائم پر کھانا دے رہی ہے, میڈیکل فیسلٹیز وہاں دے رہی ہے, پینے کا پانی دے رہی ہے, ساری چیزیں دے رہی ہے. تو میں نے 2 دن پہلے ریکویسٹ کی تھی عدیل صاحب سے کہ جی کیونکہ گورنمنٹ اس وقت بہت زیادہ انگیج ہے ان چیزوں میں, کیونکہ یہ بھی ایک پریشر ہے جو کہ ایک روٹین کا پریشر نہیں ہوتا کہ آپ نے روزانہ لاکھوں افراد کو کوکڈ فوڈ پرووائڈ کرنا ہے, کیونکہ یہ کبھی گورنمنٹ کی پریکٹس رہی نہیں ہے. کہ گورنمنٹ کا یہ ویسے نارملی یہ چیزیں اس میں نہیں آتی کہ جی آپ نے روزانہ کھانا بنوانا ہے, پھر وہاں پہنچوانا ہے, پھر لوگوں کو وہاں پہ ڈیلیور کروانا ہے, پھر وہاں سے واپس ان کو لے کے آنا ہے, پھر سیکنڈ ٹائم آپ نے لے کے جانا ہے, اور یہ ساری پریکٹس کرنی ہے. تو میں نے کہا جی گورنمنٹ بہت انگیج ہے, آپ سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ جی آپ ہمیں وہاں پہ, کیونکہ لوگ وہاں پہ آئے ہوئے ہیں, تو کچھ اگر چارپائیوں کا بستروں کا بندوبست کر سکیں. تو آئی ایم گریٹفل کہ انہوں نے میری ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کیا, اور عدیل صاحب نے آج ہی وہ پہنچا رہے ہیں وہاں پہ, چارپائیاں بھجوا رہے ہیں, پلوز بھجوا رہے ہیں, چادریں بھجوا رہے ہیں. تو ہم اس کے لیے ان کے شکر گزار ہیں. ابھی ایک اور بات جو ہے حیدرآباد چیمبر سے کے حوالے سے میری امین سے بات ہوئی ہے, اور ایک میٹنگ پھر شبیر میمن صاحب میری کل کروا رہے ہیں آباد حیدرآباد سے. میں نے ان کو ایک اور پروپوزل دیا, میں نے کہا جی گورنمنٹ پہ آلریڈی بہت زیادہ برڈن ہے, پہلے تو ہم لوگ کریں گے ہر صورت میں ان تمام لوگوں کو جو بھی ریلیف کیمپس میں آئے ہوئے ہیں اور آ رہے ہیں, اور ابھی بھی اس کی فگرز ہم کیلکولیٹ کر رہے ہیں. پھر میری ڈپٹی کمشنر صاحب سے ایک اور میٹنگ یا آج ہوگی یا کل صبح کو ہوگی, جو مزید لوگ آنے ہیں ان کے لیے کہاں پہ ان کا رہائش کا بندوبست کیا جائے اور کس طرح گورنمنٹ اس کو ہینڈل کرے, اس پہ ہماری الگ ایک میٹنگ ہونی ہے. لیکن میں نے کہا جی یہ سارا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے, جو حیدرآباد ڈسٹرکٹ ہے اس میں جتنے بھی مکانات گرے ہیں, کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے مکانات گرے ہیں حیدرآباد ڈسٹرکٹ میں, کچھ شہر میں کچھ لوگوں کے مکانات گرے ہیں, بڑی تعداد دیہی علاقوں میں گری ہے. تو ہم نے ایک چیز پہ پرنسپلی ایگری کیا ہے چیمبر آف کامرس نے, اور پھر ہم کل جب آباد سے ملیں گے کل یا پرسوں, کہ ہم ایک حیدرآباد چیمبر اور آباد کے ایک جوائنٹ ایک کمیٹی بنا کے, اور اس میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے کچھ لوگ ہوں گے, ایک ہم اکاؤنٹ بنائیں گے. اس میں شروعات ڈونیشن کی سیاستدان کریں گے, پھر بزنس کمیونٹی بھی کرے گی, سب کریں گے. ہم نے کہا کہ جی حیدرآباد ڈسٹرکٹ میں جتنے بھی مکانات گرے ہیں وہ پھر ہم خود بنائیں, اور اس کے پورے کام کی سپرویژن آباد بھی کرے, چیمبر آف کامرس ایک ایک پیسے کی اس کی سپرویژن کرے, کہ ان لوگوں کو مکانات جو ری ہیبلیٹیشن وہ خود ہم لوگ حیدرآباد کے لوگ ہی اپنے حیدرآباد کے لوگوں کے لیے کریں, اس پہ ہم کسی اور پہ برڈن نہ ڈالیں. تو اس پہ پرنسپلی میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں حیدرآباد چیمبر آف کامرس کا کہ یہ لوگ اگری انہوں نے کیا ہے. ہم اپنی کوشش کریں گے, اور پھر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کہ ہمیں کتنی کامیابی اس کوشش میں ملتی ہے, ہم کتنا اس کوشش میں کامیاب ہوتے ہیں. کہ جو لوگ جن کے مکانات, کن کی چھتیں گر گئی ہیں, کن کی دیواریں گر گئی ہیں, کن کے مکانات زمین بوس ہو گئے ہیں, جو لوگ اس وقت ریلیف کیمپوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو جو ہمارے ایٹ لیسٹ ہمارے ویسے پروونشل گورنمنٹ کے الگ ری ہیبلیٹیشن کے پلانز ہیں وہ تھرو آؤٹ کرے گی, لیکن ایٹ لیسٹ کیونکہ ہر مصیبت کے وقت میں جو پروونشل گورنمنٹ کرے گی یا فیڈرل گورنمنٹ کرے گی اس میں ڈیفینیٹلی ٹائم لگے گا. تو ہم پیرالل ابھی جو ہم کر سکتے ہیں کام, جتنا کام ہم کر سکتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ 100% کامیاب ہو جائیں, ہو سکتا ہے ہم لوگ 50% کامیاب ہو جائیں. تو جتنا پرسنٹ بھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں ہم فوری طور پر جہاں پہ وہ چیز ہم کر سکتے ہیں اس پہ ہم اپنا رول پلے کریں. اور میں شکر گزار ہوں حیدرآباد چیمبر آف کامرس کا, اور پھر آباد کی طرف سے بھی ہمیں
شبیر صاحب نے ہمیں ایشورنس دی ہے کہ ان کو بھی اس میں ہم شامل کریں گے. تو یہ ایک اچھی شروعات ہم کرنے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جی کسی بھی کامیاب قوم کے لیے ایک ہونا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ کو یاد ہونا چاہیے جب سیلاب سے پہلے جب زلزلے آئے تھے تو پوری پاکستانی قوم ایک ہو گئی تھی. آج بھی ہمیں پوری پاکستانی قوم کو ایک ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں اس وقت ڈیوائیڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اس وقت کسی سیاست کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اس وقت اپنے اندر کوئی اور تھاٹ لانے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت ہمیں صرف ایک کی ضرورت ہے اور ایک ہی کوشش کہ پوری پاکستانی قوم ایک قوم مضبوط قوم ہو کے بتائے. کیونکہ جو لوگ اس وقت بیوار و مددگار ہیں، جو لوگ اس وقت تکلیف میں ہیں، جو لوگ اپنے گھر چھوڑ کے اپنے معصوم بچوں کے ساتھ جو لوگ اس وقت سڑکوں پہ پڑے ہوئے ہیں، ان کی نظریں اس وقت ان طرف ہیں کہ جو لوگ اپنے گھروں میں موجود ہیں. وہ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ جو اپنے گھروں میں اپنے بستروں پہ اس وقت سو سکتے ہیں. تو اس وقت پوری قوم کو ایک ہونے کی اس وقت بہت اشد ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم اس چیز میں کم از کم ضرور مشہور ہے کہ مشکل گھڑی میں پوری قوم ایک قوم بن جاتی ہے. تو آج بھی ہم نے ایک قوم بن کر ان تمام چیلنجز کو بخوبی سر انجام دینا ہے. اب جو نئی ہے لیبر کالونی میں کیمپ تھی، اس میں چند خواتین جو تھیں وہ پریگننٹ تھیں. ایک خاتون جو ہے، ہم پرسوں رات کو جب میں گیا تو میں نے دیکھا ایک خاتون جو تھی وہ اس کے ہسبینڈ نے بتایا جی کہ یہ شی از ان فائنل ڈیز. تو میں نے فوری ڈی سی صاحب سے ریکویسٹ کی فوری طور پر اس کو ہاسپٹل لے جائیں. اور پھر آج صبح کو ڈی سی صاحب نے بتایا کہ آج اس کا ایک بیبی بھی ہوا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم ان لوگوں کو اپنی جگہ پہ لا کے رکھیں گے. خدا نہ خواستہ یہ تو قدرتی آفت ہے، کسی کے ساتھ بھی آ سکتی ہے. تو اس وقت ہماری فیلنگ کیا ہوگی اگر وہ کسی ٹینٹ سٹی میں خدا نہ خواستہ کوئی کمپلیکیشن ہو جائے تو کیا اس کو وہ چیزیں مہیا کی جا سکتی ہیں؟ کیا اس کو وہ فرسٹ ایڈ یا وہ میڈیکل یا کوئی ایمرجنسی میں وہ چیزیں نہیں دی جا سکتی؟ تو ہمیں یہ ایک اچھے انسان کی طرح ہمیں ہر چیز کا احساس ہونا لازمی ہے. بھلے ہم مدد کریں نہ کریں، بھلے ہم کسی پہ کرٹیسائز کرنا ہے، حکومت میں کرٹیسائز کرنا ہے، اپنا شوق پورا کر لیں، لیکن کیا ایک اچھے انسان کی طرح کسی کے لیے اچھا سوچ اگر رکھنی ہے، میں کہتا ہوں یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے. تو ایٹ لیسٹ وہ احساس ہونا بہت لازمی ہے. تو اس میں ہمیں پوری قوم کو ایک ہونا پڑے گا. آپ لوگ، میں مخیر حضرات سے گزارش کرتا ہوں، پورے پاکستان کے مخیر حضرات سے گزارش کرتا ہوں، کیونکہ اس وقت گورنمنٹ پینے کا پانی دے رہی ہے، ان کو رہنے کی رہائش دے رہی ہے، کھانا دے رہی ہے، جو کہ کوئی احسان نہیں کر رہی گورنمنٹ. یہ بتاؤ، یہ گورنمنٹ کا فرض ہے، لیکن یہ اس وقت منیمم جو گورنمنٹ میکسیمم جو گورنمنٹ کر سکتی ہے اس وقت وہ کر رہی ہے. لیکن جو لوگ مخیر حضرات ہیں جو اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں، اگر آپ ان متاثرین کو نئے کپڑے نہیں دے سکتے تو اپنے پہنے ہوئے کپڑے ہی دے دیں دھلوا کے. نئی چادریں لے کے نہیں دے سکتے تو اپنی جو ایکسٹرا آپ کی بیڈ شیٹس ہیں وہی بھجوا دیں. نئے بیڈ سیٹ نہیں لے سکتے تو کچھ چارپائیاں بھجوا دیں. اس طرح ہر کیمپ میں خود جا کے میں تمام پاکستانیوں سے گزارش کروں گا، جس کے گھر میں بھی جو مخیر حضرات ہیں وہ اور بڑھ چڑھ کے سامنے آئیں، اور کرنا بھی چاہیے. جو نہیں ہے اور جو کے پاس سمجھتا ہے کہ یہ چیز میرے پاس ایکسٹرا ہے، بچوں کے لیے اگر آپ کچھ کھلونے دے سکتے ہیں تو جو معصوم بچے اپنے گھروں سے ہٹ کر بیٹھے ہیں ان کو کچھ کھلونے آپ دے دیں. مطلب یہ ایک احساس ہونا لازمی ہے اور یہ سوچ ہونا لازمی ہے. تو میری گزارش یہ ہوگی کہ تمام پاکستانیوں سے بڑھ چڑھ کر اس وقت اگر ہم لوگ اپنی کوئی ایکسٹرا ایکٹیویٹیز کر بھی رہے ہیں، ہم کسی ریسٹورنٹس میں جا کے 1000 روپے کی کوئی میل خرید بھی رہے ہیں، تو اگر ہم نے آج اگر اپنے گھر میں کھانا کھا لیا اور 1000 کی جگہ پہ ہم نے وہ 800 ان مخیر حضرات کے لیے کوئی چیز لے کے بھیج دی تو وہ اچھی چیز ہوگی. ہم اپنی اگر تھوڑی سی لگژری لائف سے 2 مہینے کے لیے اگر ہم لوگ اپنے آپ کو تھوڑا دور کر لیں اور ان جو لوگ اس وقت مصیبت میں ہیں ان کے لیے تھوڑا بڑھ چڑھ کے آگے لے آئے تو میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بہتر ہوگی. تو میری یہی گزارش ہوگی کہ پوری قوم جو ہے وہ آگے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں. دیکھیے ہم جس وقت اس وقت کاز میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں اس شخص پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. میں نے کل بھی اس کے لیے ایک چھوٹا سا ٹویٹ لگا، میں نے کہا تم نے جو بھی
जलसों में तकरीरें कर रहे हो और जिस तरह की ज़बानें इस्तेमाल कर रहे हो, वो हम सारे अपने राइट्स रिजर्व रखते हैं। वक्त आने पे आपसे हम सियासत करेंगे, वक्त आने पे आपसे जवाब देंगे। कल उस शख्स ने जो फिर एक गिरी हुई बात की है अपने मुल्की इदारों के ख़िलाफ़, अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़, मैं समझता हूँ कि ये शख्स इस वक्त किसी सियासत का दुश्मन नहीं, ये पाकिस्तान का दुश्मन बना हुआ है। और कल के इमरान खान के बयान से जो शहबाज गिल का बयानिया था, उसकी इंडोर्समेंट होती है कि शहबाज गिल के जो अल्फाजात एक टीवी चैनल पे, वो शहबाज गिल के नहीं थे, वो इमरान खान के एजेंडा पे काम कर रहा था। मैं मज़ीद इस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहता, लेकिन ये शख्स इस वक्त मुल्क की अदलिया के ख़िलाफ़, मुल्क की फ़ौज के ख़िलाफ़, मुल्क की इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़, सब के ख़िलाफ़ एक घिनौनी साजिश कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि ऐसे शख्स पे पाकिस्तान में इस तरह की जो सियासत कर रहा है, सियासत करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। जी, देखिए, मैंने कहा कि ये बहुत बड़ी आफत है। पूरे पाकिस्तान में इस तरह की आफत कभी ज़िंदगी में ना आई है, और अल्लाह करे आज के बाद कभी इस तरह की बड़ी आफत ना आए किसी भी सूबे में, किसी भी शहर में, किसी भी इलाके के लिए। इस सारी सिचुएशन में सूबाई हुकूमत अपनी, मैं समझता हूँ 100% कैपेसिटी पे काम, कहीं कोताहियाँ होंगी, हो रही होंगी, कहीं पे कोई मिस्टेक्स हो सकती हैं, कहीं पे कोई चीज़ रह सकती हैं, लेकिन ये मैं इतना कह सकता हूँ कि जिस तरह पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की सख्ती से हिदायत है, जिस तरह से चीफ मिनिस्टर सिंध का क्लियर विजन है कि बदनीयती कहीं पे नहीं होगी, ये मेरी उम्मीद है। अगर एक दो आदमी फिर भी इतने सारे लॉट में हज़ारों आदमियों में एक दो बदनीयत निकल आए तो उनको वो अल्लाह ताला को जवाब दे, लेकिन बदनीयती नहीं होगी। लेकिन ये है कि नई नीति के साथ 100% कैपेसिटी पे पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी काम कर रही है। किसी की कैपेसिटी, मतलब कोई एक इंसान होता है वो 20 घंटे काम कर सकता है, कोई उसका 16 घंटे काम कर रहा हो, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ जो लोग 8-8 घंटे नौकरी करते थे, आजकल वो 20-20 घंटे सड़कों पर मौजूद हैं। वफाक की जो आपने बात की, वफाकी हुकूमत से चीफ मिनिस्टर सिंध जो है वो राब्ते में है। हमारे पार्टी के चेयरमैन मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो कि फॉरेन मिनिस्टर साहब है, वो भी प्राइम मिनिस्टर साहब से मुस्तकिल तौर पर ये इल्तिजाएँ भी कर रहे हैं, गुजारिशात भी कर रहे हैं, और सिंध का केस वो वहाँ पेश भी कर रहे हैं। तो हम उम्मीद रखते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट बिल्कुल अवाम के इस मजबूरी में, अवाम की मजबूरियों को समझते हुए वो भी अपना अच्छा रोल प्ले करेगी। लेकिन ये सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या चंद NGOs के लेवल की बात नहीं है, ये बहुत बड़ी तबाही है। ये बहुत बड़ी तबाही, और इस तबाही में मैं समझता हूँ कि हमें इंटरनेशनल हमारे डोनर्स जो हैं, हमारे वो ममालिक जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, और तमाम हर शख्स को अपना रोल प्ले करना होगा। मैं समझता हूँ अगर इस कमरे में जो लोग बैठे हो, हर कोई सोचे कि यार मैं किस तरीके से, अगर मैं फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर सकता, मैं वैसे वॉलंटरी कोई मदद कर सकता हूँ तो मैं वॉलंटरी मदद कर लूँ। अगर मैं कहीं जाके मैं गवर्नमेंट को बोलूँ जी कि आपका मैन पावर आप कहीं और इस्तेमाल कर लें, बहुत सारी सैकड़ों कैंपें लगी हुई हैं आपके पास, तो यहाँ पे अगर शाम को मैं कहीं किसी को खाना सर्व कर सकता हूँ, तो मगर मैं फाइनेंशियल हेल्प नहीं कर सकता, मैं वहाँ पे अपने हाथ से किसी को खाना सर्व कर लूँ। पूरी कौम को एक होकर, एक आवाज़ होकर इस चीज़ पे करना होगा। देखिए जी, फॉरेन एड का बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ जब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एज ए फॉरेन मिनिस्टर जब यूनाइटेड नेशन में ये सारा केस रखा, तो बहुत बड़े वादे हुए थे, बहुत बड़ी कमिटमेंट्स हुई थी, और डेफिनेटली वो पूरी होना शुरू भी हो गई। कुछ एड जो है आपको सामान की मद में मिल रही हैं, जो कि मुख्तलिफ ममालिक भेज रहे हैं। डेली आप देख रहे हैं कि जहाज़ उतर रहे हैं और फिर वो NDMA के ज़रिए उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। तो इस तरीके से जो कमिटमेंट्स हुई हैं इंशाअल्लाह ताला वो पूरी होंगी, और ये सब ने मिलकर ही करना होगा इस चीज़ को। देखिए जी, मैं समझता हूँ आपकी बात, सवाल बिल्कुल ठीक है। आपने कहा कि बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला है। मैं आपको बता दूं कि ये रिपोर्ट है कि ग्लोबल वार्मिंग के बाद और जो क्लाइमेट चेंज के बाद जो सबसे बड़ा जो असर पड़ा है, टॉप 10 कंट्रीज़ में उसमें पाकिस्तान का नाम है। दुनिया की 10 ममालिक जिनमें इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ना था या पड़ा है, उसमें पाकिस्तान का नाम है। तो एक बात तो मैं वाज़ेह कर लूँ कि बिल्कुल अब आपको, हम सबको इन सारे एक्सपीरियंसेस के बाद अपने नए
جو گورنمنٹ نے اپنے ترجیحات شامل کرنی ہوں گی وہ ترجیحات ہی آپ کی تبدیل ہو جائیں گی. آپ کا لیونگ اسٹائل ہی چینج ہو جائے گا. آپ کے جو گروورز ہیں ان کو بھی اب سوچ سمجھ کے کراپس لگانی پڑیں گی کہ جی اگر یہی ماحول رہنا ہے تو کس طرح کی کراپس لگائی جا سکیں جو کہ سروائیو کر سکیں. آپ کی اس وقت کاٹن 100% آپ کی بالکل جو ختم ہو گئی ہے سندھ میں پورے میں. آپ کی اس وقت جو ہے ویجیٹیبلز بہت بری طریقے سے ہٹ کی ہیں. آپ کا باقی جو فروٹس ہیں ان کا بہت بڑا اثر پڑا ہوا ہے. تو اس وقت مطلب آپ کو اب جب اس طرح کے کلائمیٹ چینج ہوتے ہیں اور گلوبل وارمنگ آ رہی ہوتی ہیں تو پھر آپ کو اپنا پورا باقاعدہ اس پہ آپ کو اسٹریٹجیز چینج کرنی پڑیں گی. آپ کی پوری ترجیحات چینج ہو جائیں گی. چینج کرنے کی بات کر رہے ہیں, جن متاثرین کو ریلیف دینے کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کیمپوں میں ہیں اور یہ متاثرین کا 5% بھی نہیں ہے. جو لوگ پانی آ جانے کی وجہ سے سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے ٹینٹ لگا کے بیٹھے ہوئے, ان کو حکومت کی جانب سے خوراک کھانا تو دور کی بات ہے, پانی کی ایک بوتل بھی نہیں دی جا رہی ہے. کسی بھی علاقے میں ہمیں نہ تو ضلع انتظامیہ کا کوئی کردار نظر آ رہا ہے, نہ ہی حکومت کا کوئی کردار نظر آ رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ علاقہ جو مستحق ہے وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے سڑکوں کے کناروں پہ آ کے بیٹھ کے. دیکھیں جی, مجھے آپ جس علاقے کی بات کریں مجھے اس کو آنیسٹلی اسپیکنگ علم نہیں ہے. مجھے اتنے اپنے علاقے کا پتہ ہے. اگر میں حیدرآباد کی بات کروں اور حیدرآباد میں ڈیفینیٹلی 3-4 آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں. سب سے بڑا کام ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کر رہی ہے, پھر اور کچھ مخیر حضرات کر رہے ہیں. اگر میں رورل کی بات کروں رورل میں بھی کچھ لوگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے یہ پتا ہے کہ وہاں پہ جو لوگ چارپائیوں پہ بھی بیٹھے ہیں, جو روڈوں پہ بیٹھے ہیں, ان کو بھی کھانا باقاعدہ نوک کر کے دیا جا رہا ہے. ایک ایک چیز کی میں ایویڈنس آپ کو دے سکتا ہوں, میرے پاس ویڈیو ابھی موبائل میں بھی موجود ہے. تو وہاں بھی کچھ فاؤنڈیشن وہ اپنا کام کر رہی ہیں, ہر جگہ پہ ہر لوگ اپنا کام کر رہے ہیں. لیکن دیکھیے بات سنیں, اب اس کیمپس کا بھی بتا دوں. گورنمنٹ نے 10 سٹیز آئیڈینٹیفائی کیے, سب کو کہا جی آپ آ کے 10 سٹیز میں رہیں. 2 قسم کے متاثرین ہیں. ایک متاثرین ایسے ہیں جن کے پاس مال مویشی نہیں ہے, وہ 10 سٹیز میں آ رہے ہیں. ایک وہ متاثرین ہے جن کا مال مویشی ہے اور بڑا قیمتی مال مویشی ہے, وہ 10 سٹیز میں نہیں آ رہے. ان کو پھر وہ جہاں جگہ مل رہی ہے وہ وہاں پہ ٹھہر رہے ہیں. مطلب میں اگر آپ کو حیدرآباد کی بات بتاؤں تو وہ جو متاثرین جو 10 سٹیز میں نہیں آ رہے جن کے مال مویشی ہے, ان کو بھی گاؤں گاؤں جا کر, مطلب ہمارے لیے تو آسان ہے کہ ایک جگہ پہ اگر سب جمع ہوں تو فوڈ سرو کرنا ایزی ہے. لیکن جس گاؤں میں 5 گھر یا 10 گھر بھی اگر روڈوں پہ بیٹھے ہیں تو وہاں پہ بھی کھانا ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں, وہاں پہ جا کے. اگر اس کے علاوہ کوئی رہ گیا ہو تو مطلب اس طرح کے نالج میں نہ ہو, کوئی رہ گیا الگ بات ہے, ورنہ مطلب ایسا کوئی اس میں پالیسی میں چیز نہیں ہے یا ایسی کوئی چیز نہیں ہے, باقاعدہ وہاں پہنچا رہے ہیں کھانا. سامان جو لے جایا جا رہا ہے اس کے جو ہے کچھ لوٹ مار کی شکایت ہے, اس کے لیے کیا کیسی کر دی گئی ہے؟ نہیں, میرے ذہن میں یہ آ گئی بات. ہم نے اخبار میں بھی ایک اشتہار چلایا ہے اور میں یہ اپیل 3-4 دفعہ کر چکا ہوں. ایک دفعہ پھر میں اپیل کر رہا ہوں اور میں ٹی وی چینل سے گزارشات کرتا ہوں کہ برائے مہربانی وہ چیز غور سے دیکھ لیں. ہمارا مقصد ہی ہے کہ جو مخیر حضرات یا این جی اوز جو چاہتے ہیں کہ جی وہ خود لوگوں کی مدد کریں اور خود اپنے ہاتھ سے لوگوں کو دینا چاہتے ہیں, ہم نے ان کے لیے بھی ایک اپیل کی ہوئی ہے. ہم نے ایک نمبرز کی تشہیر کی ہے کہ کوئی بھی این جی او, کوئی بھی پرائیویٹ شخص اگر کسی علاقے میں امداد دینا چاہتا ہے, میں نمبر ریپیٹ کرتا ہوں, 021-353-81810 021